السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 5 اگست سوموار کا دن اور اس ہفتے کا ہمارا پہلا پروگرام۔ ناظرین، آج کے دن پوری دنیا کے اندر پاکستانی اور کشمیری استحصال کشمیر کا دن منا رہے ہیں۔ ناظرین، آج سے 5 سال پہلے جو موجودہ انڈین حکومت ہے، پہلے دوبارہ الیکشن جیت کے مودی کی حکومت بن گئی ہے، پرائم منسٹر مودی ہی تھے، انہوں نے کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹس ہے آرٹیکل 370 کے تحت انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر، اس کو ختم کر دیا۔ ساتھ ہی میں 35A جو آرٹیکل ہے اس کو بھی ختم کر دیا۔ اب کشمیر جو پہلے ایک سیپریٹ اسٹیٹس تھا، ایک متنازع حیثیت مانا جاتا تھا انڈین کانسٹیٹیوشن کے تحت، اس اسٹیٹس کو ختم کر دیا اور وہ قراردادیں جو آج کے دن بھی جو ہے UN کے اندر موجود ہیں، جن کے مطابق یہ جو انڈیا اور پاکستان کی تقسیم ہوئی 1947 کے اندر، یہ ابھی بھی جو تقسیم ہے ایک غیر مکمل تقسیم، اس کو مکمل ہونا ہے۔ اس کا طریقہ کار اقوام متحدہ کے اندر جو قراردادیں موجود ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ جو کشمیری ہیں ان کو یہ حق دیا جائے، ان کی رائے جانی جائے کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا انڈیا کا۔ اسی کے اوپر پاکستان کا مسلسل یہی سٹینس رہا ہے اور ہمیشہ اس جو سٹینس کی ہم تائید کرتے رہے ہیں UN کی سطح کے اوپر، تمام جو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر۔ لیکن انڈیا جس جٹائی کے ساتھ انہوں نے تمام جو انٹرنیشنل فورمز ہیں اس کو جو ہے وہ پس پش ڈالتے ہیں، اس کو ڈینائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو انہوں نے اپنے دستور کے اندر تبدیلی کر لی۔ اس وقت جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے ناظرین، یہ ہم نہیں کہہ رہے، دنیا کے بڑے بڑے جریدے، بڑے بڑے جرائد، بڑے بڑے جرنلسٹ، ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں جو وہاں پہ وزٹ کرتی ہیں اور مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، وہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل قرار دے رہے ہیں۔ ایک ایسی جگہ جو مقید ہے جہاں کے لوگ ہیں ان کو بنیادی حقوق جو ہے ان کو میسر نہیں ہے۔ جو وہاں پہ کشمیری ہیں ان کے اوپر 10 لاکھ سے زیادہ اس وقت قابض بھارتی افواج موجود ہیں۔ دن رات آپ وہاں سے ظلم کی داستان سن رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہر سال 5 اگست کو جو ہے خاص طور پر یہ پچھلے 5 سال سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ اس دن کو ہم اسی تناسب سے، اسی حساب سے جو ہے بات کرتے ہیں۔ اسی کے اوپر بات کریں گے۔ آج جو ہے DGSP صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور اس بات کا اعادہ کیا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے اور آخری دم تک ہم پاکستان جو ریاست پاکستان ہے تو تمام پاکستانی افواج پاکستان، ہمارے جو بھی ذرائع ہیں، ہمارے پاس جو قوت ہے، اس کے حساب سے ہم اس بات کی تائید کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے چودھری صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ چودھری صاحب، یہ ایک ایسا واقعہ، کشمیر ویسے پہلے بھی انڈین آکوپائڈ کشمیری تھا، لیکن جو ایک اس کا سٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب ہر سال 5 اگست کو یہ یاد دہانی کروائی جاتی ہے، لیکن وہاں پہ ایک ڈیٹ پرائم منسٹر جو بیٹھا ہوا ہے، اب تیسری دفعہ پرائم منسٹر بن گیا ہے، وہ بالکل اس کے اوپر ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ نہیں، وہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہے، لیکن مقبوضہ کشمیر اور وہاں کے لوگ اور انہوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں اور جو مسلسل جدوجہد کی ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے شہید اور اس سے کئی گنا زیادہ زخمی، اور کئی ہزار بندہ جیلوں میں سڑ رہا ہے، تو وہ اپنا ان کا عزم میں کوئی کمی نہیں آئی اور وہ ڈٹرمنڈ ہیں، وہ پکیے اپنے ارادے کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہندوستان کا قبضہ غاصبانہ ہے اور ہم نے اس سے نجات حاصل کرنی ہے۔ اور کیونکہ آپ نے صحیح فرمایا کہ UN کی ریزولوشن بھی پڑی ہوئی ہیں، اور جب ریزولوشن ان ریزالوڈ ہیں، ان پر عمل نہیں ہوا تو سونر لیٹر یہ کرنا پڑے گا، اٹ از میٹر آف ٹائم۔ اور یہ کتنی قربانی چاہتے ہیں؟ بعض لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ ہندوستان بڑا ملک ہے تو وہ اس کو ہضم کر لے گا اور کشمیریوں کو دبا کے رکھ لے گا، وہ نہیں ہونا۔ اور اسی طرح پاکستان پر جب پچھلی دفعہ بعض لوگوں کو بڑے مروڑ اٹھتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب انہوں نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور اس وقت کی حکومت بانی چیئرمین کی قیادت میں اور اس وقت کے آرمی چیف قمر باجوہ اور ایئر چیف اور نیول چیف انہوں نے اور چیئرمین جوائنٹ چیف صاحب انہوں نے ایک پکا فیصلہ کیا، نو فردر الاؤنس ٹو انڈیا، اور اگلے دن جب وہ آئے تو ان کے گرائے گئے جہاز
اور ہمیں یہ خوش قسمتی ہے کہ جہاں ابھی نندن کا جہاز سے وہ نیچے گرا تھا، اس ندی نالے کے اوپر جا کے وہ جگہ بھی دیکھی، اور جنہوں نے اس کو پکڑ کے فوج کے حوالے کیا ان لوگوں سے ملاقات کا بھی موقع ملا. تو میں تو اس یقین کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ سونر اور لیٹر کشمیر ہندوستان کے چنگل سے آزاد ہوگا. نقوی صاحب، تمام تر جبر استبداد کے باوجود جو کشمیری ہیں وہ ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان. اور ظاہر ہے پاکستان نے اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ وجہ تنازع تو ایک ہی ہے ہمارے انڈیا کے ساتھ، وہ کشمیر ہے. اور یہ جو کچھ لوگوں کا خیال ہے نا، کچھ لوگ ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایک خاص ایک کمیونٹی ہے دانشوروں کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے. جناب اعلیٰ انڈیا بہت بڑی طاقت ہے دنیا کی، دیکھیں اب وہ تیسری چوتھی معیشت بن گئی ہے، وہ ہم سے بڑا ملک ہے، ان کی فوج بڑی طاقتور ہے. تو اگر ہم انہیں جو انڈیا کے ساتھ رہنا ہے، معاشی ترقی کرنی ہے، تو بس یہ جو ایل او سی ہے اس کو مان لیا جائے اور آگے بڑھا جائے. جب تک کشمیری عوام کے دل کے اندر یہ خواہش موجود ہے، وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں یہ جو ایکسٹیریئر فیکٹرز ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. جو انسانی تاریخ کے اندر ایسے واقعات، درجنوں ایسے واقعات ہیں کہ چھوٹا ملک ہے، چھوٹی سے چھوٹی کمیونٹی ہے، جب وہ کوئی ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر آگے جتنا مرضی ظالم حکمران ہو، ظالم حکومت ہو، وہ پھر اپنے جو مقصد کے اندر کامیاب ہو جاتے. جی دیکھیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بدقسمتی سے 5 اگست 2019 کو جب یہ آرٹیکل 370 ریووک ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خارجہ پالیسی کی بڑی ناکامی تھی، ہماری حکومت کی وقت بڑی ناکامی تھی کہ ہم فوری طور پہ کوئی طاقتور رد عمل نہیں دے سکے. ہم نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر یہ کہا کہ کیا ہندوستان پہ بم مار دیں، اور ہم نے ہندوستان کو ایسے ایک رد عمل دیا یا ایسے اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کی کہ ہم اس آپ نے جو بھی آرٹیکل 370 ریووک کیا، ہم اس کے اوپر کوئی ایسا رد عمل نہیں دینا چاہتے کہ جو دونوں ملکوں کو حالت جنگ میں لے جائے یا دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید خراب کر دے. یہ بڑی بدقسمتی تھی. اگر ہم 2019 میں ہی بڑے فیصلے کر لیتے کشمیر، جب یہ آرٹیکل 370 ریووک ہوا، تو شاید آج یہ صورتحال نہیں ہوتی، 5 سال نہیں گزرتے اور ہم پہلے سال ہی اس پہ شدید رد عمل دے کر ہندوستان کو ناکو چنے چبوا دیں. مثال کے طور پر ہم بہت مثال کے طور پہ اس وقت کی جو حکومت تھی، اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے، انہیں بین الاقوامی فورم پہ نہ صرف اس معاملے کو بہت شدت سے اٹھانا تھا، اس کے علاوہ ہمیں عالمی عدالت انصاف میں جانا چاہیے تھا. اس کے علاوہ ہمیں جو سب سے بڑی چیز تھی پاکستان کے اندر، ہم نے کہا کہ جی اب ہر جمعے کو ہم 5 منٹ کا مظاہرہ کریں گے. یہ اس وقت کے وزیر اعظم نے کشمیر کا جھنڈا تک ہاتھ میں لینا پسند نہیں کیا. یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے. خیر، اب آج 5 اگست ہے اور آج 5 اگست کو ہندوستان کو ایک بہت بڑا جواب ملا ہے بنگلہ دیش سے. جس کشمیر میں ہندوستان 5 اگست کو گھسا تھا، آج 5 اگست کو ہی بنگلہ دیش سے ایک ذلیل اور رسوا ہو کے ہندوستان اس بنگلہ دیش سے نکلا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن اسی طرح اسی کشمیر سے بھی ہندوستان نکلے گا. جی حسن ایوب. دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ کشمیروں کا استحصال تو ایک عرصے سے جاری ہے، لیکن 2019 کے بعد جو 5 اگست 2019 کے بعد جب انہوں نے آرٹیکل 370 ریووک کیا اور آرٹیکل 35A کو، اس کے بعد ایک نہ صرف انہوں نے حیثیت تبدیل کی کشمیر کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے حوالے سے. یہ دیکھیں، مقبوضہ جموں اور مقبوضہ کشمیر، ان دونوں کے حوالے سے اب ان لوگوں کی جو آواز ہے، وہاں کے جو عوام ہیں، ان کی آواز اب دنیا تک نہیں پہنچ رہی. تو پاکستان کو ان کی آواز بننا ہوگا. ابھی بھی دیکھیں وقت گزر چکا، جو حیدر نقوی صاحب بات کر رہے ہیں کہ بالکل یقینی طور پر اس وقت کی حکومت نے بڑی کمزوری دکھائی، لیکن ابھی جو کچھ ہونا تھا وہ تو اس حکومت نے کیا، لیکن اس کے بعد بھی کوئی مؤثر انداز سے ہم نے اس پر زیادہ اپنی وائس کو ریز نہیں کیا. اب دیکھیں کہ جس طریقے سے وہاں کے عوام اس وقت سڑکوں کے اوپر موجود ہیں، وہ جس طریقے سے بھارتی جارحیت کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو اس بات پر چودھری صاحب کی بات سے میں اتفاق کروں گا. جب عوام جو ہے وہ اپنا رد عمل دے تو اس کے بعد بڑی سے بڑی طاقت کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے. اور اس کی مثال اگر آپ لیں تو ویتنام نے امریکہ کو شکست دی ہے جنگ کے اندر، تو امریکہ کو وہاں سے جانا پڑا. دوسری مثال دیکھ لیں کہ افغانستان کے اندر سے بھی امریکہ کو انخلا کرنا پڑا، اور امریکہ جو ہے وہاں سے اپنے ایون ساز و سامان چھوڑ کر وہاں سے بھاگا. تو انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ جب کشمیر سے، جموں اور کشمیر سے ہندوستان کی فوج اپنا جو اسلحہ ہے وہ چھوڑ کر بھاگے گی. لیکن ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ کشمیریوں کی آواز دنیا تک نہیں پہنچ رہی،
اس آواز کو پاکستان کو ان کی آواز کے ساتھ ہم آواز ہو کر اس آواز کو پہنچانا ہے بین الاقوامی طاقتوں تک. اور ویسے معذرت کے ساتھ کوئی دنیا کا اور بالخصوص مغرب کا وہی رویہ ہے جو فلسطین سے متعلق ہے اور وہی رویہ تقریباً جو ہے وہ کشمیر کے اندر ہے. تو اس میں ہمیں ایفیکٹو ڈپلومیٹک رول پلے کرنا ہوگا اور ہمارے وزیر خارجہ کو, ہمارے پرائم منسٹر کو اور ہمارے دیگر جو چینلز ہیں وہاں سے ہم نے اپنے معاملے کو اس آواز کو اٹھانا ہے تاکہ جو کشمیریوں کی ایک تو مصیبتیں کم ہو سکیں, دوسری ان کی آواز پہنچ سکے. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. میری اس ایشو کے اوپر آئی ہے کہ انڈین آکوپائڈ جو کشمیر ہے وہ پہلے سے خاور صاحب جو صاحب جی تو انڈیا دے جڑے جہاز ڈگے سن وہ کدے حکم سے ڈگے؟ نہیں وہ آپ کی رائے سامنے آگے صاحب میں بالکل آپ کی رائے سامنے آگے بڑھتے ہیں. ناظرین پاکستان کے اندر میں اس رائے کا حامی ہوں کہ پاکستان کے اندر تمام حکومتوں نے اس سے پہلے 1947 سے آنورڈ کشمیر ہمیں نہیں ملا. اس کے بعد سے ہر حکومت نے جو ہے اپنی جو اس کے پاس ذرائع موجود ہے اس کے مطابق کوشش کی ہے, چاہے وہ ملٹری حکومتیں ہیں چاہے وہ جمہوری حکومتیں ہیں, آل اکراس. لہذا یہ رائے دینا کہ ایک حکومت نے کم کیا یا ایک نے زیادہ کیا ہے, تمام پاکستانی حکومت تمام جو سیاسی جماعتیں ان کی یہ خواہش ہے کہ کشمیر پاکستان کا ایک دن حصہ بنے. اس کے اندر کمیاں زیادتیاں ہم نے دیکھی لیکن اس کے اوپر کوئی بھی رائے کبھی تقسیم نہیں ہوئی. ہر جگہ کے اوپر پاکستانیوں نے آواز اٹھائی ہے. ناظرین آگے بڑھتے ہیں. آج 5 اگست کا دن ہے اور 5 کو ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے ساؤتھ ایشیا کی پالیٹکس کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. ناظرین پچھلے 15 سال سے حسینہ واجد جو ہے وہ حکومت کے اندر موجود تھی. لاسٹ الیکشن بھی انہوں نے اسی سال کے شروع میں جیتا اور جس انداز سے جیتا اس کے اوپر کافی زیادہ کمنٹری ہوئی, لیکن انہوں نے جو ہے بنگلہ دیش کے اندر جو بنگلہ دیش کی اکانومی ہے اس کو بہت اٹھایا, وہاں پہ لیونگ سٹینڈرڈز کو بہت بہتر کیا, ان کے ایکسپورٹ جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز کو چلے گئی اور پاکستان کے اندر یہ مثال دی جاتی تھی کہ دیکھیں بنگلہ دیش کتنا آگے بڑھ گیا. لیکن جو شیخ حسینہ واجد ہیں وہ ود دا پیسج آف ٹائم جب 3rd ٹرم میں آ گئی اور 2nd ٹرم کے لاسٹ جو چند سال تھے اس دوران بھی ان کے اندر ایک ڈکٹیٹرشپ, ایک اتھارٹیرین کی جو ہے نا وہ کافی زیادہ ان چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی تھی. وہ اپوزیشن کو بالکل برداشت نہیں کرتی تھی. جب الیکشن کی طرف جا رہے تھے تو الیکشن سے پہلے آلموسٹ ان کی تمام اپوزیشن جو جماعتیں ہیں ان کے لیڈران ہیں سارے کے سارے جیل میں تھے اس الیکشن کے دوران. لیڈر اپوزیشن نے کوئی بات کی وہ آپ کے سامنے ضرور رکھتے ہیں. 25,000 of our party leaders and workers, starting from our Secretary General down to the grassroots level, have been taken into custody. They were already hunting the opposition leaders in particular in their homes. وہاں پہ جو بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی ہے ان پہ الزام لگا کہ وہ پاکستان کے حامی ہیں, دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا اور میجورٹی جو یہ عوامی لیگ کی پارٹی اس کو ہے ان کے تمام امام لیڈران کو جیل میں ڈال دیا گیا. اب جو لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے وہاں پہ مظاہرے شروع ہو گئے خاص طور پر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی طرف سے, وہ وجہ ناظرین یہ بنی کہ سرکاری نوکریوں کے اندر جو 1/3 حصہ ہے وہ بنگلہ دیش کی آزادی کے جو جنگ لڑے ہیں ان کے اہلخانہ کے لیے وہ ناظرین مختص ہے. اس کے خلاف بنیادی طور پر وہاں پہ مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کے دوران کوئی 300 کے قریب ابھی تک کی جو اطلاعات کے مطابق افراد کی ہلاکت ہو گئی. جواب میں شیخ حسینہ کی طرف سے مطالبات ایک تو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا اور احتجاج کرنے والوں کے خلاف چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا جس سے مزید ہلاکتیں ہوئیں. شیخ حسینہ نے مظاہرین طلباء کو دہشت گرد اور احتجاج کو ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش قرار دے دیا. حالات اس وقت اور بگڑے جب حکومتی جماعت عوامی لیگ نے اپنی طلباء تنظیم بنگلہ دیش چھاترو لیگ کو مظاہرین طلباء کے خلاف میدان میں اتار دیا اور پرتشدد مظاہروں میں متعدد لوگ ہلاک ہو گئے. ان حالات کے بعد مظاہرین وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے استعفے کے ایک مطالبے پر ناظرین ڈٹ گئے. ملک میں کرفیو بھی لگا, ملک کے اندر تمام سوشل میڈیا کو بھی بند کر دیا گیا, ملک کے تمام جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا. ڈھاکہ کا جو شہر ہے اس کو میدان جنگ میں تبدیل کر دیا گیا اور کوٹا سسٹم جو تحریک ہے بالآخر ملک گیر سول نافرمانی کی تحریک میں بدل گئی. سابق آرمی چیف وہاں پہ اور افسران بھی میدان میں اتر آئے اور مسلح افواج نے طلباء کا سامنا نہ کرنے کی اپیل کر دی
اور آج ناظرین پرتشدد عوامی احتجاج کا سامنا کرتے ہوئے ان کے وزیر اعظم صاحبہ نے جو ہے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، احتجاج کے سامنے ریزائن کر دی ہے اور ملک سے وہ چلی گئی ہیں۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، پہلے وہ انڈیا پہنچی ہیں اور انڈیا سے آگے ان کا سفر ہے لندن کی طرف۔ غالباً وہاں پہ ان کے سسٹر رہتی ہیں، انہی کے پاس وہ اپنے زندگی کے باقی ماندہ جو ہے دن گزاریں گی۔ ناظرین، اس واقعے کو لے کے پاکستان کے اندر جو ہے پہلے سے ابھی آپ کو پتا ہے کہ کافی ایک دلچسپ بحث تو چل رہی ہے، لیکن یہ بات ہمیں مت بھولنا چاہیے کہ جو شیخ حسینہ واجد کے جو والد تھے مجیب الرحمان صاحب، ان کو انڈیپینڈنس فادر آف انڈیپینڈنس ڈکلیئر کیا جاتا ہے، وہاں پہ بڑے بڑے ان کے مجسمے لگے۔ اور آج میں ڈاکٹر ملیحہ لودھی جو پاکستان کی فارمر جو ہائی کمشنر یو کے اندر امبیسڈر ٹو وہاں پہ رہیں، جو یو ایس کے اندر یو این کے اندر پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، تو ان کی میں رائے سن رہا تھا، وہ یہ فرما رہی تھی کہ بنیادی طور پر وجہ جو بنی ہے وہ ہے کہ وہاں پہ جو جمہوریت کے بنیادی پرنسپلز ہیں جب ان کو فالو نہیں کیا گیا، جب عوام کی رائے نہیں سنی گئی، جب اپوزیشن کو نہیں سنا گیا، تو یہ ایک بڑا جو ان کے اور ان کے خاندان کا سٹیٹس تھا اس کو بھی لوگوں نے رد کر دیا، اور جب لوگوں کی رائے نہیں سنتے پھر اس طرح کے انجام کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ناظرین حالات و واقعات ہیں۔ آئی اسٹارٹ ود یو نقوی صاحب، آپ یہ صورتحال کو کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ کیونکہ ایک بات تو طے ہے، یہ اعداد و شمار بات بتاتے ہیں کہ اکانومی نے بڑا وہاں پہ امپروو کیا، ان کے فورن ایکسچینج ریزروز، ان کی فورن جو ہے خاص طور پر جو ایکسپورٹس ہیں ٹیکسٹائل کی، وہ دنیا کے اندر ان کی دھوم تھی، اور اقتدار کا تسلسل 5واں سال، پالیسیز تھیں، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود جب عوام کے سامنے آپ نے عوام کی رائے سے اختلاف کیا، اور خاص طور پر جمہوریت کے اندر آپ جب اختلاف کو سنیں گے نہیں، اختلاف رائے کو، تو پھر ایک لاوا پکتا جاتا ہے اور بالآخر حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا کہ حسینہ واجد وہاں بہت مقبول تھیں اور بنگلہ دیش کے بانی کی بیٹی ہی تھیں۔ ظاہر بانی اگر کسی ملک کا ہو تو بہت مقبول ہوتا ہے، لیکن اب یہ ایک چیز ثابت کرتی ہے کہ عوام اگر فوج کے ساتھ ہو تو سیاستدان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی پاپولر کیوں نہ ہو، فوج سیاستدان کو کبھی بھی ریاست کے خلاف، ملک کے خلاف، عوام کے خلاف کوئی بھی منافرت نہ پھیلانے دے گی، کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنے دے گی جس سے عوام کو نقصان ہو، عوام کی جان کو نقصان ہو، ریاست کو نقصان ہو، ریاست کی جان اور مال کو نقصان ہو۔ جی چودھری غلام حسین صاحب، آپ کے پاس آتا ہوں۔ چودھری صاحب، چلے میں آپ سے پہلے میں حسن ایوب کے پاس آ لوں۔ آج وہ حسن ایوب نے کافی زیادہ تیاری کی ہوئی ہے۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ کو پتا ہے حدود الرحمان ایک کمیشن رپورٹ ہے متنازع، وہ اس کے اوپر حمود الرحمان کیونکہ پاکستان کے اندر آج حدود کیس چل رہا ہے نا کافی عرصے سے، کیا کریں وہی زبان پہ چڑھا ہوا ہے۔ حمود الرحمان کمیشن جو رپورٹ ہے اس کے اوپر وہ ایک ٹویٹ کر دی گئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اس کے ذائقہ کے اندر اس کے کنٹروورشل، اس کے اندر ڈفرینٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اس کے اوپر کافی زیادہ بحث چھڑ گئی، کیونکہ جو ابھی جو بات کر رہے ہیں نقوی صاحب کو، شیخ مجیب الرحمان، ظاہر بات ہے ان کے جو فاؤنڈنگ فادر تھے بہت زیادہ مشہور تھے، ان کے حوالے سے یہ ہے کہ جی ان کو چونکہ 71 میں انہوں نے 70 کے الیکشن میں انہوں نے سیٹیں زیادہ جیت لی، ان کو جب موقع نہیں ملا تو اس لیے وہ علیحدہ ملک ہو گیا تھا۔ اس کے اوپر ہمارے جو بانی ہیں، بانی نہیں، میرے پیارے تاحیات قائد اور موجودہ جو صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے بھی کافی زیادہ اظہار رائے کیا ہوا ہے، سنیے گا۔ شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا پاکستان کا، وہ پاکستان کا سخت حامی تھا وہ، لیکن ہم نے اس کو باغی بنایا، اس کو دھکیلا، اور تاکہ وہ بغاوت کرے۔ مجیب الرحمان کے ساتھ آپ نے پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر ایک میجورٹی کو آپ نے رد کیا، اور پھر ایسٹ پاکستان کو علیحدہ ہونے پہ مجبور کیا، بنگلہ دیش بنا دیا۔ ہمیں یہ غدار قرار دیتے ہیں، اور جب یہ الزام شیخ مجیب الرحمان پر لگایا گیا تو اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ جو ہم پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ جو ہے نا اپنی مرضی کے مطابق اس میں انفارمیشن لے لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو موجودہ وہاں پہ واقعہ ہوا ہے بنگلہ دیش کے اندر، یہ سارے کا سارا، آپ اس کو کس زاویے سے اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے؟ ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دیٹ؟ پہلے تو نواز شریف صاحب بات نہ کر لیں، نواز شریف صاحب کا شارٹس آیا ہی نا چلائے ہیں، تو وہ 27 مئی کو جو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا وہ آپ نے دیکھا ہے؟ اس کے اینڈ میں انہوں نے آرمی چیف کی فوٹو لگائی تھی جنرل عاصم منیر کی،
تو اس کو اور اس کے ساتھ کمپیرزن کرنا بینڈ ہے، اس کا اور ان کا کمپیرزن کرنا وہ کمپیرزن نہیں ہے. یعنی آپ ان کے اس ٹویٹ کا جو انہوں نے کیا اس کو ہم بین ہم چلا نہیں رہے، ٹھیک ہے نہیں چلا رہے، لیکن اس بات کا نواز شریف صاحب کی بات اور ان کی بات میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہوتا ہے. کیونکہ وہ آج کے حالات پر جنرل عاصم منیر کو ذمہ دار کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان کی وہ سچویشن ہوگی ہے کہ ملک کے 2 ٹکڑے ہونے والے ہیں. تو میں تو رائے سے اختلاف کرتا ہوں نا، لیکن آپ وہ نواز شریف صاحب کا ان کا کمپیرزن کر رہے تھے تو میں مین بات پر آتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے تو ان کے حقیقی وارث بننے کی خواہش کا اظہار کیا نا ٹویٹ کے ذریعے. وہ تو شیخ مجیب الرحمان کے وارث بننا چاہ رہے ہیں. کس طرح وہ جو ذکر اذکار کر رہے ہیں سارے اپنے حالات اور اس کے ساتھ کمپیرزن کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے اس ٹائم کیا ہوا تھا 71 میں، تو 71 کے حالات کا انہوں نے یہی ذکر نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنا کمپیرزن نہیں کیا تھا شیخ مجیب کے ساتھ. یہ تو شیخ مجیب کے وارث بن رہے تھے اور ابھی کچھ دن پہلے پی ٹی آئی کے تمام لوگ جو ہے وہ تعریفیں کر رہے تھے شیخ مجیب کی. تو آج شیخ مجیب کی جو کہ بانی ہے بنگلہ دیش کا، اس کے مجسمے کے ساتھ اس کی یادگار کے ساتھ کیا کیا وہاں کے عوام نے، اور بنیادی طور کے اوپر یہ مکتی بانی والوں کے ساتھ اس کا نیکسس تھا شیخ مجیب کا. یہ آلریڈی ایک سازش تھی پاکستان کے خلاف اور الزام کہا گیا جی کہ جو ہے وہ فوج کی وجہ سے ملک ٹوٹا. یہ فوج کی وجہ سے ملک ٹوٹا، ہو سکتا ہے فوج کی غلطیاں بھی ہوں، لیکن بنیادی طور کے اوپر اس وقت سے پہلے سے ایک پلان جو ہے وہ ڈیزائن ہو چکا تھا. ہندوستان کی انوالومنٹ تھی. مودی نے خود اسی ڈھاکہ یونیورسٹی میں جس کے اسٹوڈنٹس نکلے ہیں اسی ڈھاکہ یونیورسٹی میں آ کر اس نے اس بات کو مانا کہ جناب ہم اس کے اندر ملوث تھے. اب اگلی بات سنیں، جو بنگلہ دیش کی پالیسی ہے، ابھی میں بات اپنی کر لوں پھر میں آپ کو نواز شریف صاحب کو جواب دیتا ہوں. پہلے میں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا تھا تو آپ نے سوال نہیں کیا، اب میں وہ مین بات پر آیا ہوں تو آپ نے بیچ میں کر دیا. تو حسینہ واجد صاحبہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جب ایگزائل میں رہی تو یہ کہاں رہی؟ یہ پہلے بھی یہ ساری جوانی انہوں نے گزاری ہندوستان کے اندر ہی انہوں نے ساری تعلیم حاصل کی اور پھر وہاں سے جب یہ بنگلہ دیش آئی تو وہاں کی یہ پرائم منسٹر بنی. تو یہ ان کا پورا ٹلٹ جو ہے آج بھی انڈیا کی طرف تھا. اور ابھی بھی جب انہوں نے یہاں سے نکلی ہیں تو پہلا مقام کون سا میرا ان کو چھپنے کے لیے؟ لندن، لیکن وایا گئی وہ ہندوستان. تو یہ پرو ہندوستان تھے شیخ مجیب بھی، ان کی بیٹی بھی. اور میرے خیال سے بانی چیئرمین کو تو میں پرو ہندوستان نہیں کہتا. بانی چیئرمین جو ہیں وہ ہاں پرو گولڈ سمتھ ضرور ہیں، اور وہ گولڈ سمتھ فیملی کا جو تعلق ہے وہ آپ کو پتا ہے اسرائیلیز کے ساتھ ہے، جوز کے ساتھ ہے، تو وہ بڑا گہرا نیکسس ہے. تو ہندوستان اور اسرائیل بڑے کلوز الائز ہیں. تو بیسکلی بانی چیئرمین از ناٹ پرو انڈیا بٹ ہی از پرو اسرائیل. اچھا یہ ذرا بتاتے ہیں میاں صاحب کیا فرما رہے تھے، ذرا دوبارہ سنائیے گا پروڈیوسر صاحب، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تو انہوں نے ایکسپلین بڑا اچھا ذرا سنیے گا. شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا پاکستان کا، وہ پاکستان کا سخت حامی تھا وہ، لیکن ہم نے اس کو باغی بنایا، اس کو دھکیلا اور تاکہ وہ بغاوت کرے. مجیب الرحمان کے ساتھ آپ نے پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر ایک میجورٹی کو آپ نے رد کیا اور پھر ایسٹ پاکستان کو علیحدہ ہونے پہ مجبور کیا، بنگلہ دیش بنا دیا. ہمیں یہ غدار قرار دیتے ہیں، اور جب یہ الزام شیخ مجیب الرحمان پر لگایا گیا تو اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. تو یہ کیوں میں ان کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا، معصوم آدمی سمجھ نہیں آئی تو میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. بالکل یہ ہوئی نا بات. صاحب آپ کو میں ایک سیکنڈ کی بات کرنا چاہتا ہوں. 2 سیکنڈ نواز شریف صاحب کی آپ نے تفصیل سنوائی. جی ہاں جی پلیز گو اہیڈ. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اتفاق کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی ان باتوں سے یا نہیں کرتے؟ ویسے تو اس پروگرام میں جو میری ڈیوٹی ہے وہ آپ سے سوال کرنا ہے. آپ بتائیں، ہم پوچھ سکتے ہیں آپ سے سوال، ہم کبھی کبھی آ جاتے ہیں. جی میں آپ کا تجزیہ لینا جناب، آپ تجزیہ دیں. آپ پہلے بتائیں آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ میں جو اپنا تجزیہ جو مجھے جام مانگا جائے گا میں دوں گا. کوئی بات ٹھیک ہو گیا. کوئی بات. اچھا چوہے صاحب آپ کو کچھ آپ کہنا چاہ رہے تھے کچھ اس کے اوپر؟ مجھے نہ ہی کلوائے. یعنی وہاں بنگلہ دیش کے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ عوام کو شکست نہیں دی جا سکتی. پیپل آف بنگلہ دیش ہیو ڈیفیٹڈ ایوری باڈی، ویدر یو لائک اٹ اور یو ڈونٹ لائک. اس کو کھینچ کے کچھ بناتے پھر رہے ہو. کبھی کبھی ہمارے پیارے محترم نقوی صاحب سوال پوچھتے ہیں تو میں اس کے اوپر اپنی رائے دے دیتا ہوں. ناظرین، پاکستان کا جو پریمبل ہے، جو میری رائے ہے، جس ملک کے اندر بھی جمہوریت ہے، ہمارے ہاں پارلیمانی نظام میں جمہوریت ہے، ہم یو کے کا جو فارم آف گورنمنٹ ہے اس کو فالو کرتے ہیں. ناظرین، اس کے اندر ہمارا جو پریمبل ہے، اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، نیچے پریمبل کے اندر بہت واضح ہے، انگریزی کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے
کہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ پاکستان کی عوام کی رائے کے مطابق چلے گا. اللہ تعالیٰ کے بعد جو حاکمیت کا حق ہے وہ عوام کے جو چنے ہوئے نمائندے ہیں ان کے ذریعے وہ جو ادا کریں گے. لہذا نقوی صاحب جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ جس ملک کے اندر بھی جو عوام ان کے نظام کے مطابق عوام ان کے ساتھ ہیں تو عوام کی رائے کو مانا جانا چاہیے تھا. 70 کا جو واقعہ ہے میری اس وقت رائے کے مطابق میں نے اس کے اوپر کالمز بھی لکھے ہوئے ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. میری ویب سائٹ وہ میں نے جب ایک انگریزی اخبار کے اندر موجود تھا اس کے مطابق میری رائے کے مطابق اگر اس ٹائم وہ حکومت دے دی جاتی دیر از اے پاسبلٹی کہ 6 مہینے سال کے بعد وہ مجیب الرحمان اس وقت ہی ننگا ہو جاتا, لیکن وہ ظاہر ہے ایک موقع دے دیا گیا. 70 کی عوام کی رائے کا جواب آج بنگلہ دیش کی عوام نے دے تو دیا. سو آگے بڑھتے ہیں ناظرین, ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد کریں گے جو مخصوص نشستوں کا معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر 2 ججز کی اختلاف رائے سامنے آ گئی ہے ناظرین, اور چونکہ اب وہ جو ٹائم لمٹ تھی 15 دن اور 7 دن وہ غالباً آج یا کل پوری ہو رہی ہے. اب اس کے اوپر کافی زیادہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے کہ جو ججمنٹ ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. حکومت جو ایک قانون ہے وہ غالباً آج پاس کروا لے گی سینٹ سے, اور اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جو صدر پاکستان بھی اس کے اوپر سائن کر دیں گے. کیا معاملہ چلیں گے, کس طرف یہ سارے کا سارا یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے اس کا جو اونٹ کس کر پر بیٹھے گا یہ آئندہ دنوں کے اندر پتہ چلے گا, لیکن ہم اپنے پینل سے ان کی رائے جانیں گے. ویلکم بیک ناظرین. 5 اگست کو پاکستان کی سیاست میں بھی ایک کافی ہلچل آئی تھی گزشتہ سال. 5 اگست کو بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری ہوئی تھی, اور گرفتاری کے بعد جو معاملات تب سے لے کے آج تک چل رہے ہیں اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. اب 3 چیزیں ہیں ناظرین. کیا جو موجودہ حکومت ہے سابقہ پی ڈی ایم, آپ کچھ لوگ تو ازرائے تفنن پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 ہی کہتے ہیں کیونکہ اس وقت شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, ابھی بھی وہی ہیں, کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت یا محترم شہباز شریف صاحب یا پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کو مل کے وہ مقاصد کچھ حاصل ہوئے ہیں جب سے بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری ہوئی ہے. 2-3 جو زاویہ اسے بحث کا آغاز کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم وائس آف امریکہ اور بی بی سی کی جو سٹوریز آج کے دن کے حوالے سے چھپی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے جاتے ہیں وائس آف امریکہ. ناظرین دیکھیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی پرسسٹ ایز فارمر پرائم منسٹر پی ایم خان مارکس پرزن اینیورسری. 1 سال ہو گیا ہے اور پاکستان کے اندر جو انسٹیبلٹی ہے وائس آف امریکہ کے مطابق, اور پاکستان کے اندر جو ڈفرینٹ کالمز چھپے ہیں مختلف وہ بھی ہیں, سیاسی عدم استحکام اس وقت موجود ہے. اسی طرح بی بی سی نے بھی اس حوالے سے لکھا ہے کہ ایون آفٹر ایئر ان جیل عمران خان اسٹل ڈومینیٹس پاکستانی پالیٹکس, کہ وہ پاکستانی پالیٹکس میں وہ ابھی بھی ایک بڑا کردار ادا کر رہے ہیں جیل میں ہونے کے باوجود. ناظرین 3 جو مقاصد مجھے نظر آتے ہیں بحیثیت پولیٹیکل جو آبزرور وہ سامنے تھے پی ڈی ایم کے, اور موجودہ پی ڈی ایم جو بھی پی پی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اس میں قانونی ہیں, اس میں سیاسی اور معاشی ہیں. قانونی ظاہر ہے 3-4 کیسز بڑے, سائفر کا ہمیں بہت کچھ بتایا گیا, سنایا گیا, فارغ ہو گیا. عدت کا کیس وہ تو تھا ہی بےہودہ, وہ فارغ ہو گیا. تو شاہانہ وہ آپ نے دیکھا, اور 2-3 اور جو کیسز ہیں وہ سزائیں سسپینڈڈ ہیں, اس وقت ضمانت کے اوپر ہیں, اور 190 ملین کا کیس چل رہا ہے. اب دیکھیں اس کے اوپر کیا بنتا ہے. تو وہ جو ایک ہمیں بتایا گیا تھا جو ہے موجودہ حکومت کی طرف سے کہ جی راز بیچ دیے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا, وہ تو سارا وہاں پہ عدالت میں وہ ثابت نہیں کر سکے. اس کے بعد آ جاتا ہے اگلا معاملہ ہے جناب اعلیٰ قانون جو ہے معاشی اعتبار سے. ناظرین کل راحت کو ایک بڑا واقعہ ہوا ہے, حسن سے میں ضرور جانوں گا اس حوالے سے بعد میں, وہ یہ کہ محمد علی یہ عمران خان صاحب کا جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اپنے زمانے میں جو ہے آئی پی پیز کے ساتھ نیگوسیشنز کے حوالے سے جو پچھلے دنوں مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہمارے پروگرام میں آگے بتا کے گئے تھے, ایک اچھا کام کیا تھا سابقہ حکومت نے. ان کو اپنا ایڈوائزر انہوں نے جناب اعلیٰ لگا دیا ہے. وہ اب آئی پی پیز کے حوالے سے وہ گائیڈ کریں گے, ایڈوائز کریں گے محترم شہباز شریف صاحب کو. تو یہ معاشی ترقی آپ دیکھ لیں کہ ان کے ایڈوائزر اچھی بات ہے, ان کے اندر کوالٹی ہوگی, لیکن انہوں نے اچھے کام کیے تھے. اور باقی جو حالات و واقعات ہیں پاکستان کی قرضے کے حوالے سے اور باقی معاملات آپ کے سامنے ہیں. اور سب سے اہم بات سیاسی لوگوں کی رائے تھی کچھ لوگوں کی کہ 8 فروری کے انتخابات سے پہلے جو پارٹی غائب, بلے کا نشان غائب, امیدوار غائب, ان کے آپ نے دیکھا کہ وہ ان سے امیدواروں سے ان کے بیچارے نامینیشن پیپر چھینے جا رہے ہیں. اور الیکشن کی رات تک ہمیں حسن ایوب صاحب اس طرح کر کے سنایا کرتے تھے کہ بالکل فارغ پارٹی, آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں, کے پی میں بھی کچھ نہیں ملے گا. اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی ووٹ کے حساب سے
रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सबसे बड़ी जो सियासी जमात है इलेक्शन कमीशन के अदाद शुमार के मुताबिक वो PTI है। ये सूरत हाल है। शुरू करता हूं मैं हसन अयूब आपसे। जनाब, एक साल के दौरान बानी PTI की जो उनको जेल में के अंदर मौजूद हैं, PTI ने हासिल किया, लूज किया, हुकूमत ने क्या हासिल किया, क्या लूज किया, और मुल्की सतह के ऊपर इसका फायदा हुआ, नुकसान हुआ, आपकी राय? देखिए, PTI के कुछ लोगों ने तो बहुत हासिल किया। इस टाइम बहुत से लोग जो कि इररेलेवेंट थे वो इमरान खान साहब की जेल में होने की वजह से वो रेलेवेंट हैं। जिस तरह उमर अयूब साहब हो गए, बैरिस्टर गौर साहब हो गए। अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो इनको किसने हैसियत देनी थी? आप भी जो है वो इमरान खान के ही बयान देखते, लेकिन अभी हम मुसलसल उमर अयूब साहब को भी बताते हैं जी कि ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ये कह रहे हैं, कौमी असम्बली में फलां बातें हो रही हैं। लिहाजा कुछ लोगों ने तो बड़ा गेन किया, लेकिन लूज किसने किया? जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने खुद लूज किया। अभी तो उनको 1 साल जो है वो जेल के अंदर हो गया है। अभी तो मजीद शायद जो है 1-1.5 साल वो मुझे बाहर आते कम से कम दिखाई नहीं दे रहे। तो अभी रहना है हमें की जो सेकंड एनिवर्सरी है, 2/3 मेजॉरिटी और 2 साल हो सकता है 3/4 मेजॉरिटी हो जाए। एनिवर्सरी भी जो है ना हम इसी तरह डिस्कस करेंगे कि जनाब आज बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल में, हमें जेल के अंदर जो है वो हुए 2 साल हो चुके हैं। क्या उन्होंने लूज किया या उन्होंने जो है वो गेन किया? क्या पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात से निकल सका, नहीं निकल सका? तो ये बातें हम उम्मीद है जो हालात वाक़यात बता रहे हैं, जो उनका कर्ज सियासत बता रहे हैं, सवाल आसान कर रहेंगे। अच्छा, वो अभी तो उन्होंने अडियाला का बासी रहना। अच्छा, मसीह की बात सुने ना, सवाल आसान कर देता हूं, और जेल में मुंतकिल भी नहीं किया जा रहा। सवाल आसान करते हैं, नून लीग ने क्या हासिल किया, क्या खोया? अच्छा, पहले तो आपने डिस्कस किया ना उनकी साल का एक हिरासत एनिवर्सरी है, तो मुझे डिस्कस करने थे ना। तो अब हंस रहे हैं। बात यह है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अडियाला का बासी कहा ना आपने, तो वो अडियाला में ही रह रहे हैं। जो पहले की बातें चल रही थी ना कि उनको जनाब लांडी जेल मुंतकिल किया जा रहा है, या उनको कराची में मुंतकिल किया जा रहा है, या उनको कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जा रहा है, तो ऐसी कोई बातें नहीं है। उन्होंने रहना अडियाला जेल में ही है। अब बात सुने, अभी उनकी पोजीशन क्या है? उन्होंने बानी चेयरमैन ने लूज किया ना। देखिए ना, वो एक तो नाहल है और इलेक्शन ही इंतखाबी अमल से वो आउट हो चुके हैं। अब इंतखाबी अमल से जब वो बंदा आउट है तो उनकी तो आज की सियासी जो हकीकत यही है कि वो इस वक्त कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल आपकी बात, आपकी राय सामने आ गई। नकवी साहब, आपके पास आता हूं। ओवरऑल इंटरनेशनल मीडिया का ये कहना है, पाकिस्तान के अंदर भी मेजॉरिटी, रोजाना आप देखें कॉलम्स भी लिखे जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है और उसकी वाज़ेह वजह हमें भी पता है। तो 1 साल बानी PTI का जेल में एनिवर्सरी, आपका क्विक कमेंट क्या है? देखें, पहली चीज तो आपने वो BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका के कॉलम्स की बात की। आज अगर कोई ऐसा कॉलम हो BBC का या वॉइस ऑफ अमेरिका का ह्यूमन राइट्स पर, जहां फलस्तीन के 1-1 साल के बच्चे जिंदा जलाए जा रहे हैं, तो काइंडली वो भी कल के प्रोग्राम में शेयर कर लीजिएगा। एक तो ये इनका असल चेहरा है BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका का। अब आप बात करते हैं कि इमरान खान साहब को जो 1 साल हो गया जेल में, तो असल में जो इमरान खान साहब का जुर्म है ना, वो तो 9 मई है। असल जुर्म तो 9 मई है, जो इन्होंने फौज में तकसीम कराने की, फौज पे हमला करने की, रियासत पे हमला करने की कोशिश की। आज जब 1 साल हो गया तो मैं सलाम करना चाहता हूं पाक फौज के हर सिपाही को, हर ऑफिसर को जो डटा रहा और उस प्रोपेगेंडे में नहीं आया जो इन शरपसंदों ने फैलाने की कोशिश की कि फौज के टुकड़े हो जाएंगे और बगावत जन्म ले लेगी। मैं इन्हें सलाम करता हूं जिन्होंने हर झूठ को, हर मनफी प्रोपेगेंडे को रद्द कर दिया, सब्र दिखाया, खामोशी दिखाई और उसी अज़म से कौम के साथ ये पाक फौज खड़ी रही। और मैं बद्दुआ भेजता हूं हर उस शख्स पर जिसने इन कुर्बानियों का मजाक उड़ाया, इनकी शहादतों का मजाक उड़ाया, इनके घरानों का मजाक उड़ाया, इनके छोटे मासूम बच्चों, इनके बुजुर्ग वालिदैन की दिल आजारी की। मगर एक खुदा का फैसला होता है और आज दुनिया ने देखा कि 1 साल से वो शख्स जेल के अंदर है जो पाकिस्तान की रियासत पर हमलावर हुआ था। नकी साहब, आपकी राय सामने आ गई और आपकी बद्दुआ के साथ मैं भी अपनी बद्दुआ शामिल करता हूं कि अल्लाह ताला तमाम उन लोगों को बर्बाद करे जो पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा करने में उनका किसी भी तरह से, किसी भी जाविये से वो हलल डालने में उनका किरदार है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आगे बढ़ते हैं। आप 1 साल हो गया है बानी PTI को जेल के अंदर, सो आप क्या किस जाविये से देखते हैं, क्या खोया क्या पाया? आपको माफ करना खावर गुमन साहब, आपको आदत हो गई है खिलाफे वाकया, झूठ पर मबनी बातें सुनने और करने का। मैं क्या करूं? मैं पढ़ता ही इंटरनेशनल मीडिया हूं, वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC पढ़ता, वो झूठ बोलते हैं, फिर मैं क्या करूं? चाहिए फिर मुझे झूठ ये बोलना पड़ जाता है। नहीं, मैंने उनके झूठ की बात। अच्छा, आगे बढ़े, आगे चल। जी। नंबर 1। नंबर 2, पूरी कौम तो उसी शख्स के साथ खड़ी है जिसको आप नाकाम और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं और गालियां भी लिखना शुरू कर दी हैं इन लोगों ने। जी,
نہیں چودھری صاحب کنٹینیو کریں. کیا کہا ہے نقوی صاحب پلیز. نہیں کہا ہے کوشچن انہوں نے. اور نہیں وہ شاید کو اپنے پاس کوئی بندہ بیٹھا اس سے بات کریں. چودھری صاحب آپ کنٹینیو کریں. جی چودھری صاحب. نہیں تو قوم کھڑی ہے تو نظر آئی ہے نا 8 فروری کو, اور منہ چھپاتا پھر رہے تھے رہا تھا آپ. پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ مت لڑیں آپ اب قوم کے ساتھ, اور اب بھی میں کہتا ہوں, اور جو بندے پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام کو لڑانا چاہتا میں ان تمام پر لعنت بھیجتا ہوں, کیونکہ وہ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے. ناظرین ہمارے پینلسٹ کی رائے آپ کے سامنے آ گئی. ابھی چلتے ہیں بریک کی طرف. اگلے سیگمنٹ میں بات کریں مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر. 12 جولائی کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے. اس فیصلے کے اندر 11 ججز جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی حیثیت کو مانتے ہیں. 11 ججز الیکشن کمیشن کی طرف سے جو رائے قائم کی گئی تھی کہ ہم نے 13 جنوری کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے بلا لیا اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا, اس کو رد کیا گیا. 8 ججز نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں, مخصوص ان کو دی جائیں. 2 ججز صاحبان جس میں جسٹس مندوخیل صاحب اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب شامل, انہوں نے کہا جی کوئی 40 لوگ تو پی ٹی آئی کے بنتے ہیں, باقی کا الیکشن کمیشن دیکھ لے اور اسی تناسب سے مخصوص نشستیں دے دیں. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ کہا, ان کی ایک رائے تھی, انہوں نے مانا بھی کہ یہ پی ٹی آئی کی حیثیت کو مانا, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی اس کے اندر اپلیکیشن پٹیشنر نہیں تھی, سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں دی جائیں, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ واپس دی جائیں. باقی جو 2 ججز صاحبان تھے ان کی طرف سے جسٹس نعیم افغان اور جسٹس دوسرے ہیں نعیم اختر افغان جو ہے اور جسٹس جو ہیں نعیم الدین امین الدین صاحب کی طرف سے اختلاف رائے, ان کا نوٹ سامنے آ گیا ہے. ہمارے نمائندہ خصوصی محسن راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. محسن ایک تو یہ بتائیے کہ 12 جولائی کو فیصلہ آیا, 15 دن پہلے ٹائم تھا کہ جی پی ٹی آئی کو ٹائم دیا گیا تھا, وہ جمع کروائیں ایفیڈیوٹ. 7 دن کا یہ تھا کہ بعد میں وہ ساری تصدیق کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نوٹیفائی کر دے سارے معاملات, وہ مخصوص نشستیں. ابھی ٹائم لائن آپ کے نزدیک کہاں تک پہنچی ہے؟ نیکسٹ کورس آف ایکشن طریقہ کار کیا ہے اگر ایک ججمنٹ کے اوپر عمل درآمد نہ ہو؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آفیشلی نہیں آیا ہوا کہ جی ہم نے رائے مانگی ہے یا الیکشن سپریم کورٹ ہمیں رائے دے. اب کیا ہو رہا ہے, کب یہ اس کے اوپر اگلا کوئی لائے عمل دیکھ رہے ہیں, کوئی اس کے اوپر رد عمل دیکھ رہے ہیں؟ حکومت کی طرف سے ظاہر ہے قانون پاس کیا جا رہا ہے. جی محسن. بات کی تو ٹائم لائن جو ہے اس میں جو دیا گیا وقت تھا سپریم کورٹ کے فیصلے میں وہ ختم ہو گیا. 15 دن جمع 7 دن. پہلے 15 دن میں انہوں نے اپنے پارٹی ایفیلیشنز کے حوالے سے بیان جمع کرانے تھے نوٹرائزڈ, اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے 7 دن کے اندر اپنی جو کمپلائنس رپورٹ تھی وہ سپریم کورٹ میں جمع کرانی تھی. دیکھیں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ٹیکنیکلی اس معاملے پر اس طرح سے کیا ہے کہ پارشلی فیصلے پر عمل کر دیا ہے, اور کچھ ایشوز پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے ذرائع کا یہ کہنا ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آفیشیلی نہیں آیا, لیکن ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا اور کچھ سوالات رکھے ہیں. یہ میجورٹی ججمنٹ جو آئی تھی جس میں یہ کہا بھی کیا تھا کہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی وضاحت چاہیے ہو تو آپ چیمبرز میں آ جائیں. تو یہ وضاحت یہ مانگی گئی ہے کہ کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں ہیں, انہیں غیر قانونی قرار دیا گیا تھا, اس پارٹی کا کوئی تنظیمی ڈھانچہ اس وقت موجود نہیں ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس کی طرف سے جاری کردہ سرٹیفکیٹ کو تسلیم کیا جائے. جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں وہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس جو ریکارڈ یا کاغذات ہیں اس میں وہ چیئرمین نہیں ہے. تو ان ایشوز پر جو ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آئین میں دیا گیا جو وقت ہے کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت کے حوالے سے وہ 3 دن کا ہے, اور اس ججمنٹ میں 15 دن کہا گیا. وہ ساری سمجھ آ گئی, بحث آ گئی. میں آپ سے یہ جاننا یہ چاہ رہا ہوں, سوال میرا یہ ہے بنیادی محسن کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ سپریم کورٹ کی ججمنٹ واضح ججمنٹ, میجورٹی ججمنٹ, اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو تو سپریم کورٹ بذات خود وہ جو میجورٹی بینچ ہے وہ ایکشن لے گا, یا پھر کسی کو جانا پڑے گا اگری پارٹی کو, جی تسی فیصلہ کیتا سی عمل درآمد نہیں ہوا تو مہربانی کر کے کوئی اپنا نظر ثانی کرو کہ عمل درآمد کرو. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. کوئی پارٹی بھی بالکل جا سکتی ہے, متاثرہ پارٹی بھی جا سکتی ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان خود بھی کیونکہ بھی ڈیٹیلڈ ججمنٹ آنی ہے اس میں اس کے اوپر جو ہے وہ خود سے بھی بہت ساری چیزیں لکھ سکتا ہے. لیکن اب جو اس وقت دلچسپ چیز یہ ہے کہ جو آپ کو پتا ہے کہ نشستیں اس وقت جو ہیں وہ لے لی گئی تھیں جو پاکستان تحریک انصاف کی بنتی تھی اس فیصلے کے مطابق
PDM سے. تو اس وقت نہ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ جانے کے موڈ میں ہے، اور کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ ان کے لیے ون ون سچویشن ہے، وہ اس سچویشن کو اپنے لیے اب بہتر سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف یا کچھ اور جگہوں پہ جو چیزیں چل رہی ہیں، ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی قسم کی آئینی ترمیم کا جو فوری طور پہ ہے وہ نہ ہو سکے. تو وہ جو میجیکل نمبر ہے وہ نہیں ہے. دیکھیں وہ اس کے اوپر میرے خیال میں کچھ نہ کچھ ہونا ہے. تینوں پینلسٹ ہے جو معذرت کیونکہ وقت کی قلت کا سامنے، کل ہم اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ یہ کنٹینیوس اسٹوری چلے گی. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.